بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف واقعات پر روشنی ڈالیں گے، اور آئندہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق ایپیسوڈ آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں، یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد، گوریلا کمانڈر اور صف شکن سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کارناموں کی بنیاد پر شجاعت و بہادری، غیرت و حمیت اور صلیبیوں پر جہادی و قتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد و قتال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری و بہادری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً صلاح الدین ایوبی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ کریم نے کوئی بڑا اور عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ہی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنائے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت اور شوکت کے انمٹ نقوش ثابت کیے ہیں، ان کی اسلام اور مسلمان کے لیے غیرت و حمیت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نوعمر ہی تھے، عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر نوعمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس جاتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں، اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میرا تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا، بازو نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام سلطان صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک تیار ہو کر رہا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوتی ہے، عیسائی سپہ سالار بڑی آن بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی، مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوجی بھاگ کھڑے ہوئے اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں، اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ جوان ہو کر یہی صلاح الدین مشرق کا وہ سپہ سالار اور جنرل بن کر جس کی تلوار ہمیشہ صلیبیوں اور پر قہر الہی بن کر برستی رہی۔ عیسائی جنرل صلیبیوں کا لاؤ لشکر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا، یہ تو آپ کتاب پڑھ کر جان لیں گے۔ اس مختصر سے کتابچے میں ہم نے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سال کا عرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے یہ آخری 6 سال اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں۔
کہ ان میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے مارکے کرتے ہوئے جہاد و قتال کے میدان گرم کرتے ہوئے صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے اللہ کے اس بابرکت گھر کی عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شمشیروں کے سائے تلے، تیروں کی بارش میں، نیزوں کے انبیوں میں، گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کے صفوں میں سرب دوڑتے ہوئے تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے من دون اللہ کے ان پجاروں کو خاک و خون میں تڑپاتے ہوئے اور ایسے مارکے کیے ولولے اور غلغلے برپا کرتے ہوئے اور دشمن پر کھاتے لگاتے یلغار کرتے شاہین کی طرح مملوں پر جپٹتے لپٹتے اور پھر جپٹتے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں اسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا ہے۔ اسی جہادی و قتالی تگ و تاز میں سلطان کی زندگی کی آخری صبحیں و شامیں گزری، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو ناپاک سلے قبضوں سے آزاد کروا لیا۔ سلطان کی انہی شجاعت و دلاوری، بہادری و حمیت سے بھرپور قتالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے کتاب کا حصہ بنایا ہے کہ جو خالصتاً سلطان کے جہادی و قتالی کردار کا غماز ہیں۔ مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کی یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا دلاور ہے جو میدان میں آ کر ان صلیب کے پجاریوں کا مقابلہ کرے۔ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گیروں میں اور ان کے مکر و فریب اور چالوں میں اور سازشوں میں پھنس کر لہو لہان ہے، آج افغانستان کشمیر جنت نظیر کے مظلومین، مقہورین، مجبورین، معصومین کٹے پھٹے خون آلود بارود کی بو میں رچے بسے رو رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ نام نہاد مذہب یورپی درندوں اور ان کے ہرکاروں نے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ہمیں گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن کر دیا، ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ ہم جائیں تو کس کے پاس شکایت لے کر جائیں، کس کے پاس فریادی بن کر جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں کہ کان ہمارے دکھوں کا مداوا کر سکے۔ یہ دکھیارے آج کسی سلطان اور ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے منتظر ہیں، آسیں لگائی کب سے بیٹھے ہیں۔ آج پھر وہی مسجد اقصیٰ، وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کروایا تھا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خونخوار پنجوں میں پھنس چکی ہے، اور وہاں مسجد اقصیٰ سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، کراہتی ہوئی، آہیں اور سسکیاں برتی ہوئی ہم سے یوں فریاد کر رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے میں اللہ کا گھر ہوں، میں تمہارا قبلہ اول ہوں، میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی امین ہوں۔ اے غیرتوں، شجاعتوں کے امین مسلمانوں، تمہیں پکار رہی ہوں، کب سے بلک رہی ہوں کہ کفر کے تیر میرے سجدوں کے لیے بےتاب جسم کو زخمی کر رہے ہیں۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، لہو لہان اور ویران ہو چکا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تم میری چیخوں کو سن بھی رہے ہو، پھر بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھو گے؟ ان حالات میں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو صلاح الدین بن کر دنیا بھر کے صلیبیوں کو منہ توڑ جواب دے کر یہ بتائے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، ایوبی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت ابھی زندہ ہے، ہماری رگوں میں ابھی غزنوی، غوری اور ابن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا غیرتوں اور شجاعتوں کا امین خون گردش کر رہا ہے؟ اگر تم نے مسلمانوں پر روا موجودہ نظام کو صلیبی جنگوں کا بدلہ کا نام دے دیا تو پھر ایسے ہی صحیح، اب ہر میدان میں دوبارہ حلال اور صلیب کی جنگ ہوگی، کفر اور ایمان کی جنگ ہوگی، ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی۔ اب میدان جہاد و قتال سجیں گے،
اب مار کے ہوں گے۔ اب ایوبی کے روحانی فرزند جہاد و قتال کی شمشیر بے نیام ہاتھوں میں تھام کر میدان کارزار میں اتر آئے ہیں۔ رب المستضعفین کی رحمت سے اب ہر اس صلیبی کے ہاتھوں اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے جو ظلم کے لیے کسی مسلمان کی طرف بڑھیں گے، اور آنکھ نکال کے رکھ دیں گے جو امت مسلمہ کی کسی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرأت کرے گی کہ صلاح الدین کی روحانی فرزند ابھی زندہ سلامت ہیں۔ وہ تمہیں ہر جگہ ظلم سے روکیں گے، جہاد و قتال کی شہراہ پر چلتے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہیں مظلوم و مجبور مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ ظلم سے روکنے کو تم ہماری دہشت گردی کہو یا صلیبی جنگ کے آغاز کا بگل بجاؤ، ہم ہر دم تیار ہیں۔ اپنے رب کریم کے رحمت اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم تجھے باور کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ تیری طرف سے شروع کی گئی اس صلیبی جنگ کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں برآمد ہوا تھا۔ پھر تو آگے آگے ہوگا اور ہم تیرے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے یورپ پہنچیں گے، اور اس وقت تک اس جہادی و قتالی شعلے کو سرد نہ ہونے دیں گے کہ جب تک یورپ میں جہاد کے شعلے نہیں بڑک اٹھتے، اعلائے کلمت اللہ کا پرچم لہرایا نہیں جاتا، جب تک دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا اور فضائیں اللہ اکبر کے دلنواز ترانوں سے نہیں گونج جاتی۔ انشاءاللہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر جوان دنیا میں مختلف جگہ ظلم اور جور پر مبنی روا رکھی گئی ان صلیبی جنگوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ بس ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں، مسرت کی گھڑیاں آ ہی چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعات بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ والسلام۔